اور حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ حقیقت میں یہ انہیں بھی نہیں مانتے، حسن کو بھی نہیں مانتے، حسین کو بھی نہیں مانتے، علی کو بھی نہیں مانتے۔ حضرت علی شہید نہیں ہوئے؟ شہادت کے بعد یہ سب کچھ اگر ہے تو حضور کے زمانے میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے بعد حضور کا طرز عمل کیا تھا؟ تشیع جوانوں سے سوال ہے، بڑوں سے نہیں، بڑے اہل نہیں ہیں۔ سوال یہ کہ شہادت علی المرتضیٰ کے بعد دوسرا رمضان جب آیا، 21 رمضان کا دن آیا، تو حضرت حسن نے کیا اور حضرت حسین نے کیا، جو انہوں نے کیا وہی دین ہے، بتا دو۔ روڈ پہ نکلے، چوک پہ نکلے، بازار میں آئے، غم کا اظہار کیا، ماتم کیا، نوحہ پڑھا، قصیدہ پڑھا، کیا کچھ تو کیا ہوگا جو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوگا۔ کھولو تاریخ کا سینہ، کھولو، لکھا ہوا پڑھ کر سناؤ کیا کیا تھا۔ حضرت علی کو تو سب ماننے والے ہیں، حسن حسین کو بھی سب ماننے والے ہیں، تم بھی مان لو، ہم بھی مان لیتے ہیں، چلیں بات کریں۔ اہل بیت کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور جس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس دل میں ایمان کی حلاوت نہیں ہے۔ اسلام کو سمجھنا ہوگا اسلامی شخصیات سے، اسلام کو سمجھنا ہوگا حضور کی سیرت سے، اسلام کو سمجھنا ہوگا اہل بیت کے گھرانے اور عمل سے، اسلام کو سمجھنا ہوگا صحابہ کی طرز زندگی سے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، محرم الحرام کے
ماہ مبارک میں اور جمعۃ المبارک کے بابرکت اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ محرم کا مہینہ قبل الاسلام بھی محترم تھا، اور محرم کا مہینہ بعد از اسلام بھی محترم ہی رہا۔ آج بھی یہ مہینہ اپنی عظمتوں کے لحاظ سے محترم بھی ہے اور مبارک بھی ہے۔ ہمارے ہاں اس ملک میں اس ماہ مبارک میں بہت ساری بدعات، رسومات اور وہ چیزیں جو شریعت کے منافی ہیں ان کو رواج دے دیا گیا، اور اس کو رواج دینے کے بعد اسلام کا نام دیا گیا، جو ایک مشکل مرحلہ بھی ہے اور ایک تکلیف دہ بات بھی ہے کہ ان رسومات کو مذہب اور اسلام کا نام دیا۔ اس سے بڑی جو اہمیت کی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان رسومات اور ان چیزوں کو پھر سرکاری پروٹوکول مل گیا اور ارباب اقتدار نے اس کو اور اہمیت دے دی، جتنی اہمیت نماز کو نہیں ہے، رمضان کو نہیں ہے، عبادات کو نہیں ہے، تراویح کو نہیں ہے، وہ اہمیت اسے مل گئی۔ ہمارا مستقبل اور ہمارے بچوں کا مستقبل کیا بنے گا اگر اس پر کوئی بات نہ ہوئی اور یہ سمجھایا نہ گیا؟ تو کیا تصور کیا جائے گا؟ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا اسی کو اسلام کہا جاتا ہے؟ یا یہ کہ دو اسلام ہیں، ایک وہ ہے اور ایک یہ؟ یا تو یہی اسلام ہے یا ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے۔ مثال کے طور پہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، افطاری کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے۔ آپ کے ملک میں نظام بجلی سحری کے وقت بھی چلا جاتا ہے، افطاری کے وقت بھی، اذان کے وقت بھی بجلی بند ہو جاتی ہے، جمعے کے وقت بھی۔ سحری کی کتنی اہمیت ہے، افطاری کی کتنی اہمیت ہے، جمعے کی کتنی اہمیت ہے، اذان کی کتنی اہمیت ہے، خطبے کی کتنی اہمیت ہے۔ لیکن یہ جو محرم کے 10 دن اس میں تو ان علاقوں میں بجلی نہیں جاتی جہاں کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس سے زیادہ اہمیت دی، اس لیے کہ یہ دین ہے۔ تو کیا ہمیں یہ سمجھنا اور سمجھانا بھی ہے یا نہیں، یا لکیر کا فقیر بن کے پیچھے ہی چلنا ہے؟ ہم مستقبل میں اپنے بچوں کو کیا سبق دے کر جائیں گے کہ دین کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلی بات سمجھیے، محرم الحرام کا مہینہ کیا حضور کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا؟ ہمارے لیے معیار
اور ہمارے لیے بہترین معاشرہ اگر کوئی ہے تو وہ حضور کا زمانہ ہے. جو اس دور میں اس مہینے کو حیثیت حاصل تھی آج بھی وہی ہے، نہ اس سے بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 10 محرم کو روزہ رکھو. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا 10 محرم کو روزہ رکھو ٹی وی پر آ رہا ہے؟ کیا اخبارات میں آ رہا ہے؟ کیا رسائل و جرائد میں اس کا ذکر ہے؟ کیا منبر اور محراب سے اس کی بات ہے؟ کیا اس پر مضامین آ رہے ہیں؟ کیا اس پر آرٹیکل چھپ رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 10 محرم کو روزہ رکھو؟ یہ اتنی اہم ترین بات جو حضور سے ثابت ہے، اس کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی اس کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ روزہ رکھو. پھر جب فرمایا گیا کہ یہ روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، حضور نے فرمایا میں زندہ رہا تو 9 اور 10 کا رکھوں گا یا 10 اور 11 کا نہیں، ایک روزہ ساتھ اور ملا دو تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. مسلمان کسی کی مشابہت کے لیے پیدا نہیں ہوا. اسلام خود ایک مذہب ہے اور عالمگیر مذہب ہے اور مسلمہ مذہب ہے، حقیقت پر مبنی مذہب ہے. کسی کی نقل نہیں کرتا کہ اس نے کیا تو ہم کریں، وہ کر رہے تو ہم کریں. اس لیے نہیں ہے اسلام، اس لیے ہے کہ جو یہ کر رہا ہے سب وہ کریں، اس کی تابعداری کریں. اسلام کسی مذہب کی تابعداری نہیں کرتا، نہ مسلمان کو کرنی چاہیے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا. پھر اسلام میں سے نہیں ہے، پھر اسی میں سے. تو لہذا اسلام خود ایک مذہب ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب 10 کو روزہ رکھو. میں پوچھ رہا ہوں یہ بتاتے کیوں نہیں ہیں یا یہ رکھواتے کیوں نہیں ہیں؟ اور فرمایا رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے رکھنے کی اہمیت ہے تو وہ محرم ہے. تو یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ کیا یہ شریعت نہیں ہے؟ کیا یہ دین نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور آیا ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی المرتضیٰ کا. محرم الحرام کا مہینہ کس طرح تھا وہ سارا واضح ہے. یہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، آپ لوگ کے ذہنوں میں بھی آ رہا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب یہاں جو بات بنی ہے وہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کے بعد بنی ہے، یعنی ان پر ظلم ہوا، ان پر زیادتی ہوئی، انہیں کربلا میں شہید کیا گیا اور وہ 10 محرم کو ہوئے جس کی وجہ سے محرم الحرام کی حیثیت بدل گئی. سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ محرم کی حیثیت یا اہمیت، شان یا بلندی، کمی یا نقص اور عیب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں آیا. شہادت حسین سے نہ مہینے کی عظمت بڑھی ہے نہ گھٹی ہے. مہینے کی عظمت وہی ہے بلکہ شہادت بلند و بالا ہے، اور ایک محرم میں نہیں، اسلام کے ہر مہینے میں شہادت ہے. اگر آپ گہرائی میں جائیں اور آپ مطالعہ کریں تو اسلام کے ہر مہینے میں نہیں، ہر ہفتے میں، ہر ہفتے میں نہیں، ہر دن میں شہادت ہے. دن میں کئی شہادتیں، کوئی فجر میں شہید ہے تو کوئی زور میں شہید ہے تو کوئی عصر میں شہید ہے، کوئی مغرب میں شہید ہے. یہ شہادتیں تو ہمیشہ ہیں، کوئی ایک شہادت تو اسلام میں نہیں ہوئی ہے جس شہادت کو آپ کہہ کر کہیں کہ شہادت کی وجہ سے محرم الحرام کی حیثیت بدل گئی. محرم محترم ہے، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا. شہادت حسین سے پہلے بھی محترم تھا اور شہادت حسین کے بعد بھی محترم ہے. یہ واقعہ 61 ہجری میں پیش آیا. 61 ہجری میں پیش آیا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور اکیلے حضرت حسین شہید نہیں ہوئے بلکہ آپ کے ساتھ 72 لوگ شہید ہوئے، اور ان 72 لوگوں میں اکثریت خاندان رسول کی ہے،
اولاد علی کی ہے، اولاد حسین کی ہے۔ اور آپ کو یہ بات سن کر بھی عجیب سا جھٹکا لگے گا کہ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہونے والے ایک ابو بکر ہیں جو علی کے بیٹے ہیں، اور ایک کا نام عمر ہے جو علی کے بیٹے ہیں، اور ایک کا نام عثمان ہے جو علی کے بیٹے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہم اسی قضیے اور فلسفے اور بیانیے کو لے لیں کہ محرم میں ذکر ہوگا اور شہداء کا ہوگا، تو شہداء کے ذکر میں اگر علی اور مرتضیٰ کے بیٹے حضرت حسین کا ذکر آتا ہے تو حضرت ابوبکر کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ علی کے بیٹے عمر کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ اور علی کے بیٹے عثمان کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ یہ بھی تو شہید ہیں۔ اور جب آپ میدان کربلا کی لسٹ پڑھوائیں اور ان سے کہیں جی میدان کربلا کی لسٹ ذرا لائیے، وہ پڑھیے، ان کے نام لیجئے، تو رسمیں بنانے والوں کا آدھا مذہب دڑام سے گر جائے گا۔ جو انہوں نے پیچھے نفرت بتائی ہے لوگوں کو پتہ چل جائے گا ان میں نفرت نہیں تھی، محبت تھی، اس لیے کہ بیٹوں کے نام نفرت کی بنیاد پر نہیں رکھے جاتے بلکہ محبت کی بنیاد پر رکھے جاتے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب یہ نام تو اس لیے رکھے تھے تاکہ نام سامنے آئے تو دشمن کا نقشہ سامنے آ جائے۔ میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر اپنے بیٹے کا نام شیطان رکھ دیں تاکہ تیرے سامنے بھی دشمن کا نقشہ آ جائے۔ سب پروپیگنڈے۔ تو ماہ محرم میں ہونے والے واقعات کا کیا تعلق ہے؟ چلیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، 61 ہجری کے بعد بھی محرم آیا یا نہیں آیا؟ اس محرم کی کیفیت اس وقت کے مسلمانوں کے ہاں کیا تھی؟ ہم ان سے بڑے مسلمان ہیں، وہ ہم سے بڑے مسلمان تھے۔ ہم حضور کے زمانے کے زیادہ قریب ہیں یا وہ حضور کے زمانے کے زیادہ قریب تھے؟ ہم اس وقت کے لحاظ سے زیادہ، ہم آج کے لحاظ سے زیادہ مومن ہیں یا اس وقت کے لحاظ سے وہ بڑے مومن تھے؟ انہوں نے اگر یہ کچھ نہیں کیا اور پھر 11 ائمہ نے یہ 11 ائمہ نے، حضرت تقی نے، حضرت نقی نے، جعفر صادق نے، ان سب نے کیا یہ سب کچھ کیا؟ یہ شہادت حسین کے بعد کے ہیں اور یہ خاندان علی میں سے، خاندان حسین میں سے، اور یہ اہل بیت میں سے، اور یہ پکی اور سچے مومنین میں سے، یہ وقت کے ائمہ ہیں، یہ وقت کے مجتہد ہیں، یہ وقت کے بڑے علماء ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے سامنے اس کی تاریخ موجود ہے، پڑھ لینی چاہیے۔ تاریخ کی باتیں کرنے والوں یہ تاریخ بھی تو ذرا پڑھو۔ تمہیں تاریخ میں حضرت معاویہ کا کردار پڑھتے ہو، ان کا کردار بھی تو پڑھو۔ کیا کیا تھا انہوں نے محرم کے مہینے میں؟ ان کی زندگی میں محرم الحرام کا مہینہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ یا اس وقت یہ مہینہ نہیں تھا؟ اور اگر تھا تو اس کی کنڈیشن، صورتحال کیا تھی؟ کیا کرتے تھے لوگ؟ چلیے چھوڑیے، باقی باتیں چھوڑیے، ہم ان ائمہ کا نام لے لیتے ہیں جن کو یہ ماننے کا جو ہے وہ اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے ہیں، انہیں آئیڈیل بتاتے ہیں، اور حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ حقیقت میں یہ انہیں بھی نہیں مانتے، حسن کو بھی نہیں مانتے، حسین کو بھی نہیں مانتے، علی کو بھی نہیں مانتے۔ دلائل کی دنیا میں آئے گی تو اس میں بھی بات کر لی جائے گی، لیکن میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ حقیقت میں ان کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن آئیے، تم نام تو لیتے ہو نا، تو جن کا نام لیتے ہو ان سے بتاؤ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس وقت تو واقعہ تازہ تھا۔ 61 ہجری گزرا، ایک صدی گزری، دوسری صدی گزری، تیسری صدی گزری، بتائیے ان میں بڑی کھلی سی بات ہے، لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ کوئی کہے گا، آپ لوگ کہہ دیں گے جی مولانا صاحب نے ایسی بات کر دی، دیکھیں محرم میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، تو محرم میں نہیں کرنی چاہیے تو کس میں کرنی چاہیے؟ سچ بات محرم میں نہیں کرنی چاہیے، حق بات محرم میں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر سچ بات محرم میں نہیں کرنی چاہیے تو حسین محرم میں کیوں گئے تھے؟ تم ہی تو بتاتے ہو سچ کہنے کے لیے نکلے تھے، حق کہنے کے لیے نکلے تھے، باطل سے ٹکرانے کے لیے نکلے تھے بقول تمہارے۔ تو میں تو لڑائی کی بات کر ہی نہیں رہا، میں تو بھائی دلائل کی بات کر رہا ہوں، اور سوال کرتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان ائمہ نے، انہوں نے محرم
کے مہینے میں کیا طرز عمل اختیار کیا تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ کہتے ہیں جی صحیح تھا، تو ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا۔ اگر آپ کہتے ہو صحیح نہیں تھا تو پھر امام پر اعتراض کر رہے ہو، امام پر اعتراض کر رہے ہو، بقول تمہارے معصوم پر اعتراض کر رہے ہو، تو پھر تمہاری نظر میں ایمان کہاں بچا بھائی؟ کیا جو انہوں نے کیا وہ نمونہ ہے یا نہیں ہے؟ معیار اور مثال ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ معیار ہے، مثال ہے، حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے اور نمونہ ہے دنیا کے لیے اور پہچان ہے دنیا کے لیے، اور دنیا ان کے نقش پا پر چلنا کامیابی سمجھتی ہے، تو پھر سوال ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیا یہ طرز اختیار کیا تھا؟ کوئی ایک امام بتاؤ جس نے چھری اٹھائی ہو، خنجر اٹھایا ہو، زنجیر اٹھائی ہو اور اپنے سینے پہ ماری ہو، اپنی پیٹھ پہ ماری ہو، قمیض اتاری ہو، لباس اتارا ہو اور یہ کچھ کیا ہو۔ چلے اسے بھی چھوڑیے، وہ روڈ پر آئے ہوں، وہ چوک پر آئے ہوں، انہوں نے روڈ اور چوک پر وہ سب کیا ہو جو تم کر رہے ہو۔ کلو کوئی ایک بتا دو، ایک دن بتا دو، ایک محرم بتا دو، پورے محرم نہیں۔ کیا وہ آئیڈیل ہے یا نہیں ہے؟ آیا وہ نمونہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ مثال ہے یا نہیں ہے؟ میں اہل تشیع کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بڑوں سے ذرا پوچھئے تو صحیح، ائمہ کی مثال مانگیے ان سے، ائمہ کی مثال، اماموں کی مثال مانگیے جو مثالی ہے، جن کا طرز زندگی، جن کا اسوہ حسنہ، جن کے اصول اور جن کے گفتگو ضابطے بنتے ہیں، ضابطے، ان سے تو ذرا پوچھئے، ان کا عمل بھی تو ذرا بتائیے نا، اس پر ہے یا نہیں ہے؟ ارباب اقتدار، حکمرانوں، ضرور پروٹوکول دو، لیکن یہ پوچھو تو صحیح ہے اس وقت بھی تھا یا نہیں تھا؟ اگر اس وقت نہیں تھا تو یہ آج کس نے بتایا کہ یوں کرو؟ محرم الحرام میں ہونے والی چیزیں، پہلی چیز کہ اسے، ان رسموں اور بدعات کو اسلام بنایا جا رہا ہے، دین بتایا جا رہا ہے، محبت اہل بیت کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت والوں نے بھی اس محبت کا اظہار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت تقی اور نقی رحمہ اللہ تعالی علیہ، کیا انہوں نے یہ عمل دہرائے تھے؟ کیا یہ کام انہوں نے کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو پھر سے اسلام کہو، اگر نہیں کیا تھا تو پھر اس الجھنوں میں کیوں الجھتے ہو؟ پھر کہنا پڑے گا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں رسم ہے کسی کی تو رسم ہوا کرتی ہے، اسے عبادت نہ کہا جائے، اسے دین نہ کہا جائے، اسے دین کے نام پر پروان نہ چڑھایا جائے۔ یہ رہی محرم الحرام اور شہادت کی بات، میں نے یہ عرض کیا کہ شہادت صرف ایک نہیں ہے، اسلام کی تاریخ شہداء سے بری پڑی ہے۔ تاریخ اسلام کا جو دور بھی اٹھاؤ، ہر دور میں آپ کو شہید اور شہادت ضرور نظر آئیں گے۔ کوئی دور ایسا نہیں جس دور کے اندر شہادت نظر نہ آئے یا شہید نظر نہ آئے۔ اس دور اور زمانے کے اندر ایسا کوئی دور اسلام میں گزرا ہی نہیں۔ تو کیا حضرت علی شہید نہیں ہوئے؟ شہادت کے بعد یہ سب کچھ اگر ہے تو حضور کے زمانے میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے بعد حضور کا طرز عمل کیا تھا؟ کہتے ہیں جی مظلومیت والی شہادت، اس سے بڑی مظلومیت کیا ہے کہ حضور کے چچا ہیں، نام حمزہ ہے، دین کی قبول کرنے کی وجہ بھی محبت رسول ہے،
بھتیجے ابو جہل نے تجھے مارا ہے؟ پلٹ کر گئے، ابو جہل سے بدلہ لیا اور واپس آ کر کہا بھتیجے میں نے تیرا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے۔ حضور نے فرمایا چچا میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ کس سے ٹھنڈا ہوگا؟ کہا آپ کے کلمہ پڑھنے سے، آپ کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے میرا دل ٹھنڈا ہوگا، اس سے ٹھنڈا نہیں ہوا۔ حضرت حمزہ نے کہا بھتیجے دل اس سے ٹھنڈا ہوتا ہے تو لو تیرا چچا حمزہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ حمزہ نے اسلام قبول کر لیا، کیا بات ہے۔ دو چچا حضور کے اسلام قبول کیے، کو حضرت حمزہ کہتے ہیں کو حضرت عباس کہتے ہیں، اسلام قبول کیا۔ کیا حمزہ کا اسلام قبول کیا ہوا چھپا ہوا ہے یا ظاہر ہے؟ حضرت عباس کا قبول کیا ہوا اسلام چھپا ہوا ہے یا ظاہر ہے؟ معلوم ہے یا نہ معلوم ہے؟ سب کے علم میں ہے یا نہیں ہے؟ اسلام حضور کا چچا لے اور بات مخفی رہے، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا، کتنا دکھ ہوا ہوگا حضور کو۔ شہادت بھی ایسی نہیں، جسم ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ٹکڑوں میں، سر تن سے جدا، اعضاء جسم سے جدا، ایسی کیفیت ہو گئی کہ دیکھنے والا دیکھے تو دہل جائے۔ نسبت بھی چچا کی ہے، چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو فطری محبت تو تھی، غصہ بھی آیا کہ انتقام لوں گا۔ قرآن نازل ہوا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اتنا ہی لینا جتنا کچھ ہوا، زیادہ مت کرنا۔ اور اگلی بات اگر صبر کرو تو صبر بہترین چیز ہے۔ کیا حضور نے صبر کیا یا نہیں کیا؟ یا اس کے بعد ہر سال حضور نے کہا کہ میرے چچا کے لاش کے ٹکڑے ہوئے تھے، اس سال ہم تعزیہ نکالیں گے حضرت حمزہ کا، اس سال ہم تابوت نکالیں گے، اس سال ہم یوں کریں گے، یہ کیا تھا؟ دشمن تو چاہتا ہے یہ تابوت تعزیہ نکالتے رہے، ہماری طرف سے ایک طرف رہے، ہمیں کیا، ایک کو شہید کرو پھر یہ تعزیہ نکالتے رہیں گے۔ کچھ کیا؟ حضور کی زندگی کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سب سے بہترین اسوہ حسنہ اس کائنات میں اگر کسی کا ہے تو وہ ختم الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے۔ نہیں ہوا؟ بدر کے واقعات ہیں، احد کے واقعات ہیں، خیبر کے واقعات ہیں، تبوک کے واقعات ہیں، حنین کے واقعات ہیں، کئی شہادتوں کے واقعات ہیں، کئی مارکوں کے واقعات ہیں، کئی فتوحات کے واقعات ہیں، سبھی کچھ ہے۔ 63 سال حضور نے زندگی بائی، 23 سال نبوت کی زندگی گزاری، 23 سال میں شہادتوں کے کئی واقعات ہوئے۔ دوسرے سال حضور نے شہادت کے اس واقعے کو ذکر کیا یا کچھ اس طرح کا مرحلہ کیا ہو، بتا دیا جائے۔ مختصر کرتے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، جمعے کا مختصر وقت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت حسن بھی موجود ہے اور حضرت حسین بھی موجود ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرنا، میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں ہے کیا، یہ ثابت کس سے ہے، یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، اس کا آغاز کیا ہے۔ آج جس کی وجہ سے پورے ملک میں انتشار ہے، ہر گلی میں لڑائی ہے، کوئی کہتا ہے سبیل لگاؤ، کوئی کہتا ہے نہ لگاؤ، کوئی کہتا ہے نوحہ کہو، کوئی کہتا ہے نہ کہو، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ سے نکلو، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ سے نکلو۔ پھر اس آڑ میں، اس صورت میں تبرہ ہو رہا ہے، گالی دی جا رہی ہے، لڑائی پیدا ہو رہی ہے، فسق و فجور ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بنیاد تو پکڑو کیا ہے؟ سب باتیں بعد میں، پہلے دیکھو یہ ہے کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت شہید ہو گئی، اور آپ کی شہادت کے بعد حضرت حسن بھی زندہ ہیں اور حضرت حسین بھی زندہ ہیں، اور جنازہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال ہے، تشیع جوانوں سے سوال ہے، بڑوں سے نہیں، بڑے اہل نہیں ہیں۔ سوال یہ کہ شہادت علی المرتضیٰ کے بعد دوسرا رمضان جب آیا، 21
20 رمضان کا دن آیا تو حضرت حسن نے کیا کیا اور حضرت حسین نے کیا، جو انہوں نے کیا وہی دین ہے، بتا دو۔ روڈ پہ نکلے، چوک پہ نکلے، بازار میں آئے، غم کا اظہار کیا، ماتم کیا، نوحہ پڑھا، قصیدہ پڑھا، کیا کیا؟ کچھ تو کیا ہوگا جو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوگا۔ کھولو تاریخ کا سینہ، کھولو، لکھا ہوا پڑھ کر سناؤ کیا کیا تھا۔ حضرت علی کو تو سب ماننے والے ہیں، حسن حسین کو بھی سب ماننے والے ہیں، تم بھی مان لو، ہم بھی مان لیتے ہیں، چلیں بات کریں کیا کیا تھا۔ پھر حضرت حسن دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت حسین زندہ تھے، کیا کیا تھا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے اور اپنے قافلے سمیت، اپنے خاندان سمیت کٹ گئے، ذبح ہو گئے، قربان ہو گئے، مگر ڈٹے رہے۔ ان کے بعد بھی ان کے خاندان میں کوئی تھا یا نہیں تھا؟ تھا؟ ان کا سلسلہ چلا یا رک گیا تھا؟ ان کی بات آگے بڑھی یا ختم ہو گئی تھی؟ کوئی نام لیوا تھا یا نہیں تھا؟ تھا، ضرور تھا۔ کیا کیا تھا؟ کس طرح کیا تھا؟ دوسرا محرم آیا، تیسرا محرم آیا، چوتھا محرم آیا، 40 محرم گزر گئے، 61 سال سے 100 سال ہو گئے، ایک محرم 40 محرم گزرے، پھر 100 محرم گزر گئے، پھر 100 محرم گزر گئے۔ ان کے قریبی لوگ موجود ہیں، ان کے خاندان کے لوگ موجود ہیں، ان کے گھرانے کے لوگ موجود ہیں، ان کے چاہنے والے موجود ہیں، حقیقی محبت کرنے والے موجود ہیں۔ کیا کیا تھا؟ کیا محرم گزرا نہیں تھا؟ کیا یہ واقعہ ہوا نہیں تھا؟ اس دوسرے محرم میں تو وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے محرم کے ان 10 تاریخ کو دیکھا تھا، وہ بھی موجود تھے جنہوں نے ان کی اس وقت کی کیفیت کو محسوس کیا تھا، وہ بھی موجود تھے جو خود جنگ میں شریک تھے۔ کیوں نہیں کیا ایسا؟ تو ایک جواب دیں گے، حکومت ان کے حق میں نہیں تھی، تو کیا اہل بیت حکومت سے ڈرتے ہیں؟ تم نہیں ڈرتے؟ تم کہتے ہو ہم یوں کر دیں گے اور ہم یوں کر دیں گے، ہم یہ نہیں مانیں گے، تم نہیں مانتے۔ کیا تم بہادر ہو؟ وہ بہادر نہیں تھے؟ بات سمجھنے کی کوشش کرو یارو، کیا وہ بہادر نہیں تھے؟ کیا وہ قوی نہیں تھے؟ وہ مومن نہیں تھے؟ ان کے اندر تقوی نہیں تھا؟ کیا چیز نہیں تھی جو تم میں ہے اور ان میں نہیں ہے؟ بتاؤ، بڑوں سے پوچھ کر ذرا بتاؤ کہ تم میں ایسی کون سی چیز آ گئی جو ان میں نہیں تھے؟ ان نے مرثیے کتنے کہے، ان نے نوحے کتنے پڑھے، ان نے فلاں کتنا کیا، ان نے جلوس کتنے نکالے، مجلسیں کتنے کی، فلاں کتنا کیا، تم بتا دو اور میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن کتنا پڑھا، تلاوت کتنی کی، سجدے کتنے کیے، قیام کتنا کیا، رکوع کتنے کی، عبادت کیسے کی، داڑھی کیسے رکھی، ذکر کیسے کیا، اعمال کیسے کیے، عبادت کیسے کی، جہاد کیسے کیا، تقوی کیسے تھا، طہارت کیسے تھا، بزرگی کیسی تھی، ایمان کیسے تھا، شرافت کیسے تھا، اسلام کیسے تھا، ایقان کیسے تھا، ڈٹتے کیسے تھے، جمتے کیسے تھے، کھڑے کیسے ہوتے تھے، تہجد کیسے پڑھتے تھے، اشراق کیسے پڑھتے تھے، چاشت کیسے پڑھتے تھے، اوابین کیسے پڑھتے تھے، نفل کیسے پڑھتے تھے، مسجد کیسے جاتے تھے، مسجد سے کیسے آتے تھے، عبادت کیسی تھی، ریاضت کیسی تھی، تقوی کیسے تھا، چہرہ کیسے تھا، نورانیت کیسی تھی، حقیقت کیسی تھی، حیت کیسی تھی، اور شکل کیسی تھی، اور مزاج کیسے تھا، اور معیار کیسے تھا، اور اولاد کیسی تھی، اور خاندان کیسے تھا، اور پڑھا کیا تھا، اور پڑھایا کیا تھا، اور سیکھا کیا تھا، اور سمجھایا کیا تھا، اور کہتے کیا تھے، اور بولتے کیا تھے، اور تھے کیا اور کرتے کیا تھے، تم وہ بتا دو اور میں یہ بتا دیتا ہوں۔ چیلنج پر آ جائیں، ان کی زندگی تم بھی کھولو، ان کی زندگی ہم بھی کھول دیں، تم بھی بتاؤ ان نے کیا کیا، ہم بھی بتاتے ہیں کیا کیا، تم وہ بتا دو ہم یہ بتا دیتے، تم ان سے اپنا کلمہ بتا دو ہم ان سے اپنا کلمہ بتا دیتے۔ آؤ بتا دو، تم نمازیں 3 بتا دو، میں نمازیں 5 بتا دیتا ہوں، تم اذان اپنی بتا دو، میں اذان اپنی بتاتا ہوں، جو ثابت ہو جائے اسی کو مان لیتے، اس میں کوئی جھگڑے کی بات تو نہیں ہے۔ بڑوں پر کیوں نہیں آتے؟ گزرے ہوا پر کیوں نہیں آتے؟ قریبیوں پر کیوں نہیں آتے؟ ساتھ چلنے والوں پر کیوں نہیں آتے؟ جو شریک تھے ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ان کی کیوں مانتے ہو؟ اہل بیت سے محبت کرنے والوں، اہل بیت کی محبت تو ایمان کی علامت ہے۔ اہل بیت کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور جس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس دل میں ایمان کی حلاوت نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت کی محبت کا طریقہ کیا ہے؟ جو انہوں نے کیا وہ ہم کریں، یہ طریقہ ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي،
حضور سے صرف محبت کا دعویٰ مت پڑھو، فاتبعونی، کا تابعداری کرو میری، اتباع کرو میری، بات مانو میری، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو، جو میں کر رہا ہوں اس کو سمجھو. یہ کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تب محبت کرے گا. بھئی رسول کی، اہل بیت کی، اصحاب کی، ازواج کی، بنات کی محبت تو ایمان کی علامت ہے اور حلاوت ہے. اور سب کچھ سمجھنے کے لیے انہیں دیکھنا پڑے گا. انہیں دیکھے بغیر دین کیسے سمجھ آئے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ کن لوگوں کو دیا؟ وہ کون تھے؟ بھائی جو تھے انہی سے سمجھنا پڑے گا، کسی اور سے سمجھنا پڑے گا. جس نے دین لایا اور جس کو دیا، لانے والے نے کیا کیا اور لینے والے نے کیا کیا، شہید ہونے والے نے کیا کیا، شہید کے ساتھی نے کیا کیا، بابا کیا کر رہے اور بچہ کیا کر رہے، نانا کیا کر رہے اور نواسا کیا کر رہے، یہ سمجھنا پڑے گا یا نہیں؟ بھئی یہی تو سمجھنا پڑے گا، نانا نے کیا کہا اور نواسا نے کیا کہا. حضور نے نہیں فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب وداب داب الجاہلیہ، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب. حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہیں، ہم میں سے نہیں ہیں. ضرب الخدود وشق الجیوب، سینہ پھاڑے، چہرہ نوچے، کپڑے پھاڑے، سینے پہ ہاتھ مارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. کس نے فرمایا؟ حضرت حسین کے نانا نے کہا، حضرت حسین کے نانا نے کہا، حضرت حسن کے نانا نے کہا، جی ہاں بی بی فاطمہ کے بابا نے کہا، بابا نے لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں کہہ دوں گا تو کہیں گے مولانا صاحب فرقہ واریت پھیلا رہے ہو. میں نے اس لیے اپنی بات تو کی نہیں کی، حضور کی ہے. حضور فرقوں کو مٹانے آئے تھے، اسلام کو بڑھانے آئے تھے. جیسے منا منظر وہ ہم میں سے نہیں ہے. رونے اور دھونے اور چیخنے اور چلانے اور کپڑے پھاڑنے کا نام اسلام ہے ہی نہیں. اسلام ہمت کا اور جرت کا اور غیرت کا اور دلیری کا اور شان و شوکت کا اور بڑھنے کا اور آگے جانے کا اور فاتح بننے کا، دشمن سے ٹکرانے کا نام اسلام ہے. کس نے تمہیں یہ سبق پڑھا دیا؟ بزدلی کا. اس لیے کوئی اگر رسمن کرتا ہے تو کرے، اسلام مت کہے. اسلام کے طور طریقے بدر نے دیکھیں. کیا بدر میں صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ کیا حضرت علی موجود نہیں تھے؟ کیا دوسرے سال ان شہداء کے تذکرے کے لیے اس یوم بدر والے دن لوگوں نے کیا کیا تھا؟ وہ تو جرت اور ہمت سے آگے بڑھے تھے اور اگلی جنگ کے لیے تیاری کر ڈالی تھی اور فاتح بن کر بتایا تھا یوں فاتح ہوتے ہیں. اسلام کی عظمت کو پھیلا دیا تھا. بدر کے واقعے کے بعد کیا بیت اللہ فتح ہوا یا نہیں ہوا؟ بت گرے یا نہیں گرے؟ بیت اللہ کی صفائی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ چھت پر صحابہ چڑھے یا نہیں چڑھے؟ تکبیر اذان بلند ہوئی یا نہیں ہوئی؟ علی نے بتوں کو گرایا یا نہیں گرایا؟ کیا یہی تھا کہ بس وہ ہو گیا ہے، بدر ہو گیا، اب ساری عمر ذکر کرتے رہیں گے بدر بدر بدر؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر بدر کے بعد. یہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ یہ صرف کیوں کہتے ہو کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ کیا بدر کے بعد اسلام زندہ نہیں ہوا؟ کیا اسلام کو شان و شوکت نہیں ملی؟ کیا وہ تاریخ کی سب سے بڑی جنگ نہیں تھی؟ کیا وہ عظیم جنگ نہیں تھی؟ کیا کم لوگوں نے زیادہ لوگ کو کیا شکست نہیں دی تھی؟ کیا باطل کو بگایا نہیں تھا؟ کیا ابو جہل جیسے فرعون کا سر تن سے جدا کیا نہیں تھا؟ کیا دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنی تلوار کا مارکا دکھایا نہیں تھا؟ کیوں ذکر نہیں کرتے ہو معاذ اور معوذ کا؟ کیوں ذکر نہیں کرتے ہو ابو جہل کے گر جانے کا؟ کیوں ذکر نہیں کرتے ہو بدر کے فاتحین کا؟ کیوں ذکر نہیں کرتے ہو بدر کے مجاہدین کا؟ کیوں ذکر نہیں کرتے ہو بدر کے جنگ کرنے والوں کا؟ کیوں ذکر نہیں کرتے ہو بدر میں آنے والوں کا؟ کیوں ذکر نہیں کرتے ہو بدر کی ہیبت کا؟ کیوں ذکر نہیں کرتے ہو بدر کی قوت کا؟ کیوں ذکر نہیں کرتے ہو بدر کے رعب کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کربلا کا ذکر ہے، بدر کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ اسلام کی جنگ نہیں تھی اس لیے کہ یہ آپس میں ہوئی، اس لیے کہ وہ دشمن سے ہوئی اور تمہیں دشمن سے دوستی ہے اور آپس میں تمہیں نفرت ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا بات ہے جو فلسفہ ہے تو پیش کرو. اسلام کو سمجھنا ہوگا،
اسلامی شخصیات سے، اسلام کو سمجھنا ہوگا حضور کی سیرت سے، اسلام کو سمجھنا ہوگا اہل بیت کے گھرانے اور عمل سے، اسلام کو سمجھنا ہوگا صحابہ کی طرز زندگی سے، اسلام اور جنگ اور امن اور محبت اور یگانگت کو سمجھنا ہوگا حضور کی 23 سالہ زندگی سے، ابو بکر کے دور سے، عمر کے دور سے، عثمان کے دور سے، علی کے دور سے۔ جی ہاں، محبت اور قوت اور اتحاد اور یگانگت اور صلح کو سمجھنا ہوگا حسن اور معاویہ کی صلح سے، یہ سمجھنا ہوگا۔ اس کے بغیر آپ اپنے سے باتیں کر کے سمجھنا اور سمجھانا چاہو، یہ سمجھنا اور سمجھانا ہو سکتا نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ احترام کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے۔ احترام پھیلائیے، محبت پھیلائیے، اپنی محبت کا اظہار کیجئے۔ لوگ کہتے ہیں اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کسی کا چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، کسی کا چھیڑو نہیں۔ جب اپنا چھوڑو گے نہیں تو کسی کا چھڑے گا کیسے نہیں؟ جب اپنا چھوڑو گے نہیں، آپ کا عقیدہ ہے حق کہنا، سچ کہنا۔ جب آپ حق اور سچ کہو گے تو باطل پہ ضرب تو لگے گی، چھڑ تو گیا ہے۔ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کہا لا الہ الا اللہ، ہم کسی کو اللہ کے علاوہ معبود نہیں مانتے۔ تو بیت اللہ میں جو 360 بت پڑے یہ چھڑے یا نہیں چھڑے؟ نہیں چھڑے؟ ان کے ماننے والوں کو تکلیف نہیں ہوئی تو چھیڑو نا، چھیڑے نا تو بتائیں کیسے؟ سچ کہنا پڑے گا، سچ کا اظہار کرنا پڑے گا۔ تنقید مت کرو، بیجا غلط بات مت کرو، رسومات کو ادا مت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی تمام رسومات کا جو ہے وہ قطع تعلق کر کے کہا لا الہ، کسی کو نہیں مانتے الا اللہ، صرف اللہ کو مانتے۔ یہ حضور نے اس زمانے میں کہا تھا جب لوگ 360 خداؤں کو مانتے تھے، پر میں نہیں مانتا، ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ بعض خوبصورت نعرے ہمیں دے کر ہم سے ہمارا مذہب، ہم سے ہماری غیرت، ہم سے ہماری حمیت چھینی جا رہی ہے تاکہ اسلام کے اندر نئی باتیں داخل کی جائے اور کہا جائے یہ بھی اسلام ہے۔ اسلام واضح ہے، اسلام کھلا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینہ۔ ایک آدمی کہنے لگا پانی پلانے میں کیا رہ جائے، ہم تو پانی پلا رہے ہیں۔ میں نے کہا ضرور پلاؤ، ان 10 دنوں میں کیوں پلاتے ہو، پورا سال کیوں نہیں پلاتے؟ تمہیں منع کیا کسی نے؟ بھائی ان دنوں میں کیوں پلاتے ہو؟ کئی دنوں میں نواز رسول پیاسے تھے تو شرم آنی چاہیے تمہیں۔ نواز رسول پیاسے تھے اور تم پانی پی رہے ہو، شرم آنی چاہیے اسے۔ نواز رسول پیاسے تھے اور تم شربت بانٹ رہے ہو۔ تمہیں تو آج کھانا پینے ہی کچھ نہیں چاہیے، تمہیں تو آج بالکل ایسے رہنا چاہیے کہ بھئی میں کچھ نہیں کھاتا۔ اس دن میں حضرت حسین نے کچھ نہیں کھایا تھا، نواز رسول نے کچھ نہیں پیا تھا۔ آج میں کچھ نہیں کھاؤں گا پیوں گا، تم فرلانگے مارو، تم عیاشیاں مارو، حلیمیں کھاؤ، شربتیں بناؤ، روح افزا ملاؤ، دودھ ملاؤ اور پی جاؤ اور کہو یہ محبت ہے۔ تم سے پوچھتا ہوں خدا کے لیے بتاؤ، تمہارا باپ، تمہارا بیٹا، تمہاری ماں جس دن پیاسی مر جائے تمہیں پانی پینے کو دل کرتا ہے؟ بناؤ نا شربت، روح افزا پیو نا۔ باپ کے پیاسے مر جانے پر پانی پینے کو تیار نہیں ہو، نواز رسول پیاسا تڑپ کر دنیا سے چلا گیا، تم شربت پی رہے ہو، شرم کرنی چاہیے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی شخص بات تو میں نہیں کر دی، آپ کو سانپ سونگ گیا، یہ محبت ہے؟ ایسا یہ محبت ہے؟ محبت ہے روزہ رکھو، حضور کی سنت بھی پوری ہو جائے گی، حسین کا طریقہ بھی پورا ہو جائے گا، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس سے اچھا عمل اور کون سا ہے؟ روزہ رکھو، روزہ رکھو، روزے کی عادت ڈالو۔ ان ایام پہ آج بھی آپ سعودیہ چلے جائیں، ان دنوں میں یوں لگتا ہے جیسے رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم کے اس مہینے میں ہمیں جو ہے وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مہینے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رسموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جمعے میں یا مسجد کے فنڈ کا اعلان ہوا تھا، فنڈ کا اعلان یہ ہوا تھا کہ بل بجلی کا بہت آ گیا تھا اور وہ بل تھا 55,000 روپے۔ کتنا؟ 55,000 روپے۔ تو ہم نے اعلان کیا کہ بل ہے۔ اس وقت سیاسی گیم و گومی تھی، لوگ الیکشن لڑ رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ ایک کینڈیڈیٹ صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں کہا کہ بل مجھے دے دو، مجھے دے دو، کوئی مسئلہ ہے؟ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ بل انہوں نے لے لیا، الیکشن ہوئے نہیں، بل جمع بھی نہیں ہوا، نہ انہوں نے واپس کیا نہ جمع کروایا۔
اب مجھے یہ یاد نہیں کہ وہ کون ہے، ورنہ میں نام بھی لے لیتا، کیونکہ میرے لیے کون سی بات ہے، بڑی عجیب بات نہیں ہے یار، نہیں جمع کروا سکتا، ہم پہلے بھی جمع، آپ نے پہلے نہیں دیا تو کیا بل جمع نہیں ہوئے؟ کتنے افسوس کی بات، ہمیں بھی نہیں بتایا، جا کے جیب میں رکھ دیا، جیب میں تھوڑی جمع ہوتا ہے، یہ بینک میں جمع کروانا پڑتا ہے، اپنا بل بھی کبھی جیب میں رکھا ہے؟ کہ خدا کا خوف ہونا چاہیے یار، دھوکے بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، سیاست پتہ معلوم ہے اسی کو کہتے ہیں، لیکن اس طرح مسجد کے ساتھ تو مت کرو ایسا۔ ہم نے کون سا آپ کو کہہ دیا تھا کہ ہم کو ووٹ دیں گے؟ ہم نے تو کہا ہی نہیں کسی کو، جو بھی ہم نے سب کے لیے دعا کی، ہم سب کے لیے دعا کو، ہم یہ سب ہمارے ہیں۔ دیکھو یہ جو بلدیاتی الیکشن لڑتے ہیں یہ سارے ہی ہمارے ہیں، سب کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں سب کے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم نے تو منت بھی نہیں کی تم لے لو، اس نے لے لیا، اور چھوڑو یہ تو میں کرواتا ہوں، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ تو ہے، ابھی وہ 1,75,000 آیا ہوا ہے، کتنا آیا ہوا ہے؟ ابھی کوئی اور سیاسی اٹھ کے وہ بھی لے لے، بولا میں دیتا ہوں، وہ بھی جیب میں ڈال لے۔ ان سیاستدانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ ان جھوٹ اور فراڈ سے ان کو بچائے، یہ جھوٹ فراڈ کر کر کے جہنم میں جائیں گے، خدا کی قسم۔ اتنی تکلیف ہوئی مجھے آج جب میں نے یہ سنا، ہم نے بھرنا ہے نا، ہمیں تکلیف ہے، اس پہ جرمانہ بھی لگ گیا، وہ کون دے گا؟ وہ مسجد بھی بڑھ گیا، وہ کون دے گا؟ یہ کیا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، بل بھرنا چاہیے نہیں بھرنا چاہیے؟ آپ بھی ایسی کہہ دو، ہمیں دے دو، آج کی جان تو چھوٹ جائے، بعد والی بات میں دیکھیں گے۔ یہ پاکستانی ہمارے یہ سیاستدان دیہڑی مار ہیں، دیہڑی مار، ان کو جہاں سے دیہڑی مل جائے وہیں سے لگاتے ہیں۔ کوئی کونسلر کا الیکشن لڑ رہا ہے، یا ناظم کا لڑ رہا ہے، یا بے ناظمی کا لڑ رہا ہے، چیئرمینی کا لڑ رہا ہے، سب برابر ہیں اس میں۔ ان کو چاہیے کہ جی بس وہ بندے کو آپ نے پہچان لیا، ایک ووٹ بھی اس کو نہیں دینا، ایک ووٹ اس کو نہیں دینا جس نے یہ حرکت کی ہے، دوسروں کو بھی بتانا اس نے مسجد کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ کمال ہے یار، ہم نے تمہاری منت کی، تمہارے پیچھے آئے، تمہارے دفتر میں آئے، تمہیں زبردستی دیا، تم سے کوئی کہا ہی نہیں، خود لے کر گئے ہو۔ ابھی 1,75,000 بل دینے، پورا کرو۔